بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی بہت شرف اور عزت کی بات ہے، اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انسانیت کا بلند ترین مقام بھی مختلف احادیث کے مجموعے میں ارشاد فرمایا ہے۔ عز جارک وجل ثناؤک، اللہ تیری تعریف بہت شاندار الفاظ میں اور جو شخص تیری پناہ میں آ گیا وہ غالب رہا۔ اس بندگی کا بھی ایک جوہر اور مغز ہے، اور بندگی کا جوہر انسان کی بے نفسی ہے۔ جب کسی انسان کو اپنے نفس پہ اتنا قابو حاصل ہو جائے کہ وہ اپنے نفس کے مکر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے، تو پھر توقع کرنی چاہیے کہ اسے انشاءاللہ کبھی نہ کبھی باری تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے گی۔ اپنے نفس اور اس کی خواہشات سے گزر جانا اور ان کی پرواہ نہ کرنا جو اللہ کی معصیت میں پیدا ہوتی ہیں، اور ایسی خواہشات کو ناکامی اور مسلسل اصرار کے باوجود اسے مایوس رکھنا، یہ انسانیت کی معراج ہے۔ ایک زمانہ تھا جب انگریز غالب آئے اور یورپ نے آنکھیں کھولیں اور ان کا پیغام یہ ملا کہ دین کو ذاتی زندگی تک محدود رکھو، اور دین کا اجتماعیت میں کوئی مقام نہیں ہے۔ فرد اپنی زندگی میں کوئی عقیدہ رکھے، کوئی پرواہ نہیں۔ فرد نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا نہ رکھے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ فرد کی زندگی میں دین کیا ہے، اس کے اقدار کیا ہیں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ دین اگر اجتماعی زندگی میں آئے گا تو ہم نہیں آنے دیں گے۔ بس یہ خلاصہ تھا اس ساری تہذیب کا جو ہم پہ مسلط رہی 20ویں صدی کے آخر تک، لیکن 21ویں صدی جو آئی ہے
اور 20ویں صدی کے آخری 10-15 سال بھی ملا لیں تو وہ جو ایک اصطلاح ہے کہ ڈو مور، وہ ایک نیا تقاضا سامنے آیا، اور دین کو، مذہب کو، شریعت کو ذاتی زندگی تک محدود رکھنے کا دور اور وہ سورج ابھی ڈوبا ہے اور ایک نیا سورج طلوع ہوا ہے یا ہو رہا ہے۔ اور اجتماعی سطح پر دین رہے، اس کو آپ اگر اجتماعی سطح پر دین دیکھیں تو ایک تو وہ زمانہ تھا جب حکومتوں کی طرف سے دین نافذ ہوتا تھا اور قاضی اور مفتی اور شریعت میں جو لوگ واقعی علم رکھتے تھے اور جن کی شخصیات قابل تقلید تھیں، وہ لوگ پوری قوت سے نظام میں اپنے پاؤں جمائے ہوئے تھے۔ چنانچہ اورنگزیب جب آئے ہیں رحمہ اللہ تو انہوں نے اپنی حکومت کے لیے یہ چاہا کہ ملک کے مختلف دینی طبقات کے سربراہ اور بڑے لوگ ان کی حکومت کی تصدیق کریں، اور عدلیہ قضاء حکومت کے دباؤ سے آزاد تھی، اور جو وہ دین کے مطابق سمجھتے تھے فیصلے کرتے تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا، اور یہ ان سارے مغلوں میں رہا ہے۔ جہانگیر کی تو اس کے جہانگیری پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ عدل کتنا قائم تھا اور شرعی بنیادوں پہ۔ اور شاہ جہان نے آ کر جتنے غیر اسلامی مراسم اور تعظیمی سجدہ بادشاہ کو جو ہوتا تھا سب ختم کر دی، اور اورنگزیب نے لکھا خط کہ میری اس جانشینی کی تصدیق کی جائے۔ تو بہت سے مفتی تھے جنہوں نے لکھا کہ آپ سلطان وقت نہیں ہیں، آپ نے اپنے بھائیوں سے جنگ کی ہے، یہ چیزیں ہیں، اور ان تک وہ حقائق نہیں پہنچے جس کی بنا پر وہ فیصلہ کرتے، اور جو کچھ معلومات تھیں وہ تھوڑی تھی۔ پھر اسی طرح جب بہت سے لوگوں نے ان کی حکومت کی مخالفت کی اور شرعاً انہیں بادشاہ ماننے سے انکار کیا، تو ان میں ایک بڑی ہستی اور طاقت دلی کے جامع مسجد کے امام بھی تھے۔ انہوں نے صاف فیصلہ لکھا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو بادشاہ اور حکمران وقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ سلطان 2 سال ان کے پیچھے جمعہ پڑھتے رہے، ہر جمعے کو آتے تھے، اور مفتی صاحب، قاضی صاحب، وہ جو پڑھتے تھے خطبے کے آخر پہ کہ السلطان ذل اللہ، شاہ وقت اللہ کا سایہ ہوتا ہے، یعنی عدل اور انصاف کو قائم رکھتا ہے، انہوں نے یہ حدیث یا روایت پڑھنی چھوڑ دی۔ لوگوں نے اورنگزیب کی توجہ دلائی تو انہوں نے کہا میں ان
نے ان کا فتویٰ بھی پڑھا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن میں کیسے مجبور کر سکتا ہوں، کیونکہ عدلیہ ہمارے اثر سے آزاد رہنی چاہیے۔ جس نے فتویٰ دیا کہ آپ سلطان وقت نہیں ہیں، مسلمانوں پہ اس کا کتنا اثر ہوا ہوگا، ان سب چیزوں کو برداشت کیا، لیکن اس کے پیچھے جمعہ بھی پڑھتے رہے، اور کبھی کبھی انہیں احساس نہیں دلایا، بات نہیں کی کہ آپ کا فتویٰ میرے خلاف۔ کہاں تو اجتماعی زندگی میں یہ اثرات تھے، اور سادات بارحہ اپنی وفاداری کی وجہ سے بہت مشہور تھے، بہت وفادار رہے جہاں بھی رہے، اور سادات میں یہ بڑی خوبی تھی۔ اور بادشاہ کا ذاتی دستہ جو صرف اس کی حفاظت کے لیے ہوتا تھا، یہ نہیں ہے کہ قاتلانہ حملے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، قاتلانہ حملے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے، لیکن بڑے دانا اور عقل مند لوگ تھے۔ یہ عبد الرحیم خان خانہ جو ہیں، جن کے نام حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے خطوط لکھے ہیں، یہ جا رہے تھے اور کسی نے پتھر پھینکا، اور اگر لگ جاتا تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو اثر کرتا۔ انہوں نے قافلے کو روکنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو لے آؤ۔ چنانچہ وہ لائے گئے پکڑ کے، تو ان کے حالات سنے بڑے تحمل سے، کوئی ذکر نہیں کہ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، کچھ نہیں، اور کئی ہزار کا حکم دیا کہ ان کی مدد کی جائے۔ تو فوج کے لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا ملنی چاہیے تاکہ عبرت ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، دیکھو پتھر ہمیشہ پھلدار درخت پر پڑتے، تو مجھ سے کوئی توقع وابستہ ہوگی جو میں نے پوری نہیں کی غفلت کی وجہ سے، تو اگر وہ اس کی ضرورت پوری کر دی جائے تو پھر کیوں مجھے مارے گا؟ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ایک خاتون نے خط لکھا اور اس میں عبد الرحیم خان خانہ کو لکھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو خان خانہ نے پوچھوایا کہ عمر کتنی ہے؟ تو لڑکی کی عمر میں اور ان کی عمر میں بہت فرق تھا، تو کہا کہ شادی میرے لیے ان حالات میں ممکن نہیں، البتہ درخواست یہ ہے کہ آپ میری بیٹی بن جائیں۔ اور پھر عمر بھر اس کو موت تک کچھ نہ کچھ بھیجتے رہے اور لکھتے رہے کہ میری بیٹی کا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، اور جو شادی تھی اس کی برقرار رہی۔ یہ لوگ بڑے دانا تھے اور اہل تھے اس کے کہ حکومتیں کرتے۔ تو اورنگزیب عالمگیر پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور لاٹھی یا لکڑی اس انداز سے پھینکی گئی، وہ جمعے کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے کہ اگر لگ جاتی تو یقیناً نقصان ہوتا۔ بلایا اور کہا کہ کوئی عدل میں کمی آ گئی ہے، انصاف میں کمی ہے، کس وجہ سے یہ حرکت ہوئی، اور جو بات تھی پوری کر دی، اسے کچھ نہیں کہا۔ سادات بارحہ نے ایک مرتبہ اپنے خلاف جو فیصلہ تھا اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ مقدمہ ہوا، دلی کی عدالت میں پہنچا، اور سادات بارحہ کا اتنا اثر تھا، بارحہ ایک جگہ ہے، وہاں کے سیدوں کا اتنا اثر تھا
کہ بادشاہ وقت سے بغیر کسی وقت کے طے کیے، بغیر کسی کے پوچھے ڈائریکٹ پہنچ جاتے تھے، اور وہ ان کا احترام بھی بہت کرتے تھے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ اور تورانی علماء جو آئے تھے وہ جو شروع سے بابر کے ساتھ آئے تھے، اور پھر ایرانی علماء جو ہمایوں کے دور سے آئے، مغل حکومت کو تباہ کرنے میں ان کی آپس کی اختلافات اور رنجشوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ تو سادات بارہا کے خلاف مقدمہ ہوا، اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ سادات بارہا نے دلی کے قاضی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، تو بھرے دربار میں اس متحمل اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی نے غصے میں آستینیں چڑھا لی اور کہا کہ جو شرع کا حکم نہیں مانتا، میرے پاس اس کا علاج تلوار کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور جب غصہ کچھ اترا تو کہا کہ سادات بارہا کو فارغ کرو، خبردار میں ان میں سے کسی کی شکل دیکھوں جو عدلیہ کا فیصلہ اور شریعت کا فیصلہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہاں تو اجتماعی سطح پہ دین کی یہ حالت تھی، اور کہاں یہ حالت ہو گئی کہ جتنا جتنا ایسٹ انڈیا کمپنی کا اثر بڑھا، انہوں نے کہا اجتماعی زندگی سے دین کو نکالو۔ چنانچہ اجتماعی سطح پر دین نہیں رہا، اور انہوں نے کہا ہر شخص کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، مسلمان رہے، مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ ان کے اپنے مسائل۔ چنانچہ اہل تشیع کا اثر اتنا غالب تھا، اتنے بڑھ گئے تھے کہ اعظم اورنگزیب کے بیٹے جو تھے یہ خود شیعہ ہو گئے، اورنگزیب کا خاندان شیعہ ہو گیا۔ اور لاہور میں جب جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں اعظم، تو باپ کے بعد حکومت ملی تھی، انہوں نے کہا خطیب سے کہہ دینا کہ خلفائے راشدین کا ذکر نہ کرے، وگرنہ اس کے لیے زمین پہ کوئی جگہ باقی نہیں رہے گی۔ مولوی صاحب نے جمعہ پڑھایا، اور انہوں نے خطبے میں خلفائے کرام رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ تمنا تھی، اللہ تعالیٰ سے بارہا دعا مانگی کہ مجھے 3 چیزیں دے دیں، قرآن پاک یاد کر لوں، اللہ کا شکر ہے حفظ کر لیا، بیت اللہ حاضری ہو جائے تو میں حج بھی کر آیا، تیسری شہادت کی بات تھی، تو لگتا ہے آج شہادت ملے گی، اور خطبہ پڑھ دیا۔ جمعے کے بعد برسر عام ان کی گردن اڑوا دی، کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ یہ ایک طبقے کا اور ایک فرقے کا بہرحال اتنا اثر ہو گیا تھا، رسوخ پا گئے تھے۔ اور اگر اورنگزیب اپنی سیاست سے ہندوستان کو نہ بچا لیتے تو ایران اور بر صغیر یہ دونوں ایک ہی مسلک کے ہو جاتے۔ اورنگزیب نے 25 سال اس پہ لگا دیے کہ یہاں پر اہل السنہ محفوظ رہیں۔ تاریخ کا گہرا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی۔ تو اجتماعی سطح پر دین نکل جائے، نہ معاشرت دین کے مطابق رہے، نہ قانون دین کے مطابق رہے، نہ تجارت دین کے مطابق رہے، یہ ایک ایجنڈا تھا جس کے تحت کام کیا گیا، اور یہ چلا ہے پچھلی صدی کے آخر تک۔
ممکن ہے یہ تجزیہ غلط ہو، کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس کے علاوہ کچھ اور بات فرمائیں، کوئی ایسی شرعی بات تھوڑی ہے، لیکن ایک خیال ہے کہ پچھلی صدی کے آخر پہ ایک نیا ایجنڈا آیا ہے، اور اب ہم مسلمانوں سے یہ تقاضا ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ فرد کا ذاتی مسئلہ ہے، اب اس کے بعد فرد کا ذاتی مسئلہ بھی نہیں رہا، بلکہ فرد کو اپنا دین چھپانا ہے، اگر وہ دین کا اظہار کرے گا تو اسے مار پڑے گی، اور اس فرد کو دین پر عمل کرنے نہیں دیا جائے گا۔ یہ اب پچھلے 30 برس سے 40 برس سے یہ کیفیت شروع ہوئی ہے، اور اب دنیا میں تقاضا یہ ہے کہ فرد بھی اپنی ذات میں دین پر قائم نہ رہے، اور اگر دین پہ قائم رہے گا تو پھر اسے تعذیب کا شکار ہونا پڑے گا۔ ایک طرف مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں ایمان رسم کے علاوہ باقی نہیں رہا، رسمی ایمان ہے، چنانچہ دین کی ادائیگی شعور کے ساتھ نہیں ہے، عادت کے طور پر ہے، کسی گروہ اور جماعت کا نام نہیں لینا چاہیے، لیکن محض تفہیم کے لیے عرض ہے کہ آپ ان عربوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اور پٹھانوں کو تو لگتا ہے یہ عادت کا نباہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے، باقی شعوری طور پہ کچھ نہیں۔ ایسی نماز جو اللہ کے شعور کے ساتھ ہو، بندگی اور اطاعت کے ساتھ ہو، وہ نہیں۔ اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا کہنے جا رہا ہوں، بس وہ رٹے رٹائے جملے ہیں۔ اگر اللہم ربنا ولک الحمد رکوع میں کہہ لیا ہے تو کوئی پرواہ نہیں، کھڑے نہیں ہوئے ہیں پورے اور وہیں سے سجدے میں چلے گئے ہیں، ایک رٹے رٹائے جملے ہیں جو اس نے پڑھنے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ حرکتیں کرنی ہیں۔ وہ جو شعور کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اپنے نہ ہونے کا احساس جو نماز میں ہونا چاہیے، وہ نہیں۔ تو وہ ایمان رسم رہ گیا ہے، اس لیے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اگر میری اولاد کو صحیح عقیدہ نہیں میسر تو کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ساری زندگی آدمی غور کرے کہ کبھی کسی دن والدین نے عقیدے پہ بات کی ہو کہ بیٹے آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور اس نے عقیدے کا لفظ بھی اپنے گھر میں سنا ہو کہ کس چیز کو کہتے ہیں، کچھ نہیں۔ اسے کسی اس کے گھر کا تو رونا کیا روئیں، اللہ تعالیٰ کی جن صفات پر ایمان لانا ضروری ہے، علم، قدرت، ارادہ، سمع، بصر، کلام، تکوین، وہ مساجد جہاں ایک آدمی 20 سال جمعہ پڑھتا ہے، کبھی خطیب اور کبھی بولنے والے نے عقیدے کی بنیاد پر تفریق ہی نہیں سکھائی کہ میرے عقیدے میں اور ایک ہندو کے عقیدے میں کیا فرق ہے، ایک غیر مسلم کے عقیدے میں اور مسلم کے عقیدے میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ یہ 20 سال جمعہ پڑھنے والا اور 30 سال جب وہ اقتدار اور طاقت میں آئے گا تو اسے قطعاً خبر نہیں ہوگی کہ کون سی حرکت اسلام کو ذبح کر دیتی ہے، اور وہ نہیں جانتا
کہ غیر مسلموں کے مذہبی شعائر میں شرکت اسلام سے خارج کرتی. غیر مسلموں کی جتنی مذہبی روایات ہیں یا تو وہ آ جائیں قومی ثقافت کے رنگ میں تو پھر بھی کچھ گنجائش ہے، لیکن خالصتاً وہ ایک بت کی عبادت کرتا ہے اور اسے قرب خداوندی کا ذریعہ جانتا ہے یا پھر اس بت کو ہی خدا مانتا ہے، اور اس کے ساتھ ان رسوم میں شرکت کرنا اگر یہ بھی کفر نہیں ہے تو پھر کفر کس چیز کا نام ہے؟ ایک آدمی بت کو سجدہ کرتا ہے اور دوسرا بھی سجدہ کرتا ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، تو ان بتوں کے سامنے جھکنا یہ اس کے مذہبی شعائر میں سے ہے. بھیا آپ کس کھاتے میں اس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں؟ اس لیے اب جو اگلا دور آ رہا ہے، ہمارے یہاں ایمان ویسے ہی رسمی رہ گیا اور اس ایمان کا یہ اثر نہیں ہے کہ وہ عبادت پر لے آئے. اس ایمان کا اثر نہیں ہے کہ وہ باورچی خانے میں جا کے حلال اور حرام کی تمیز کرے. اس ایمان کا قطعاً یہ اثر نہیں ہے کہ فرد اپنے آپ کو سود سے بچائے، اور اس ایمان کا کوئی اثر اس کے جسم پر، اس کی شخصیت اور شعور پر نہیں ہے. تو پھر آخر وہ کیوں صحیح عقیدے اور ایمان کا تذکرہ اپنی اولاد سے کرے گا؟ بچہ ہے، بڑا ہوگا، اسے کسی مذہب اور دین پر چلنے کی اگر ضرورت محسوس ہوگی تو پھر جو بھی اسے دعوت دے گا وہ اس صاف تختی پر جو لکھ دے گا وہ اس کے لیے ہوگا. یہ ہمارے ہاں جو عاطف کا قصہ چلا ہے کہ وہ قادیانی ہو گئے، تو یہ اس کی سوانح اور ان کی گفتگو کو آپ پڑھیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ تختی خالی تھی، کسی نہ کسی نے اس پہ لکھنا تھا اور لکھنے والوں نے لکھا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا. کتنے گھرانے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہا ہو کبھی بھی کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے اور نہ آئے گا، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا اسلام سے بہرحال کوئی تعلق نہیں. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہو کہ خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں اور تقدیر کو ماننا بہرحال ضروری ہے، اور تقدیر کا جبر اور انسانوں کا جبر یہ دو مختلف چیزیں. اس لیے جب وہ نہیں سکھائے گا کہ بیٹے تقدیر کا جبر ماننا ہے اور انسانوں کا جبر نہیں ماننا، تقدیر کا جبر ماننا اور صبر کرنا یہ عین ایمان ہے، اور انسانوں کا جبر ماننا اور نہ بولنا یہ عین ظلم ہے. تو تقدیر کو جبر مان کر جب وہ قبول کرے گا تو اس کا ایمان بڑھے گا کہ جو میرے ساتھ مصیبت اور دشواری ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ آیت اس پہ عمل ہوگا کہ اللہ نے کہا ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور اسباب پر نتائج مرتب نہ ہونے کے ذریعے. تو جب وہ فیل ہوگا تو اس کے ذہن میں کبھی یہ نہیں آ سکتا کہ کیا خدا ہے میں فیل ہو گیا. اسے پتا ہوگا کہ یہ مقام صبر کا ہے، مان جانے کا ہے، رضا کا ہے. یہاں پر سر جھکانا ہی ایمان ہے اور مجھے سر جھکانا.
اور اگر سر نہیں جھکانا تو پھر وہ دراز قد ہے اور دروازہ نیچے ہے تو ضرور اپنی پیشانی کو جا کر اس در پہ پھوڑ دے گا، مارے گا، جھکے گا نہیں۔ اس وقت دنیا میں وہ مسائل جو الہاد میں نمائندہ مسائل ہیں، ان میں سے ایک خیر اور شر کا مسئلہ ہے، اسی لیے اتنی تفصیل سے ہم نے ریکارڈنگ اس کی کروائی تھی۔ تو ہمارے ہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اب تقاضا یہ ہے کہ فرد اپنی زندگی میں بھی دین پر قائم نہ رہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی پالیسی جو دے رہے ہیں وہ دین کے ایسے مظاہر پیش کر رہے ہیں کہ دین کے ان مظاہر کو دیکھ کر دین سے نفرت پیدا ہو۔ وہ چنانچہ لے آتے ہیں کسی ایسے آدمی کو جس کی نیت کتنی صاف اور اچھی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی کیوں نہ ہو، کہ ہم اس کی نیت کو کہاں سے جانچیں گے، مگر اس کے اعمال اور اس کی گفتگو اور اسلام کی وکالت اس کی سننے والے کو، دیکھنے والے کو اس نتیجے پہ پہنچاتی ہے کہ خدا اپنی پناہ میں رکھے اس دین سے۔ وہ کہتا ہے یہ کوئی دین نہیں۔ سیکولرزم کو فائدہ ہوتا ہے، ملیٹنسی، لڑائیاں، گالیاں، ان سب کو وہ دین کے ذریعے سے جائز قرار دیتا ہے، اور جس میں ذرا سی بھی کوئی تہذیب اور شرافت ہوتی ہے وہ کہتا ہے اگر دین یہ گالیاں سکھاتا ہے اور اس بے دردی سے اس طرح قتل سکھاتا ہے تو ہم باز آئے بھی، یہ کیا دین ہے؟ اور سیکولر وہ سسٹم خوش ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ملیٹنسی جو یورپ اور امریکہ اور مختلف ممالک جس حد تک ترقی کر چکے ہیں ان چیزوں میں، ان کے سامنے تو یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ جس مقام تک پہنچ چکے ہیں اس کا ایک ہلکا سا اندازہ یہ ہوا ہوگا کہ دو صدور ملے اور کافی پی رہے تھے، آئس کریم کھا رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا ہاں فلاں بم افغانستان میں چلا دو اور فیصلہ ہو۔ ملیٹنسی کی یہ راہ انہوں نے سکھائی ہے، اور یہ پاگل ایسے ہیں کہ دل کے سفاک اور عمل میں قاتل، اور جو مقامات صدیوں میں قومیں کہیں حاصل کرتی ہیں انہوں نے یہ سبق انہی سے پڑھ لیا ہے کہ راتوں رات قتل و غارت کے ذریعے اس مقام تک پہنچو، حالانکہ اللہ نے کوئی ایسی راہ رکھی ہی نہیں۔ چنانچہ جتنی کوششیں اب تک کی گئی ہیں سب کی سب ناکام رہیں، سب کی سب اپنے اثرات مرتب کرنے میں بیچار ہیں۔ اور جو راستہ سالہ سال میں طے ہوتا ہے اور جس کے لیے منٹوں میں طے کرنے کی اللہ ہی نے کوئی اسکیم نہیں رکھی، یہ مسلسل اس دیوار سے سر پھوڑ رہے ہیں۔ اس لیے آپ غور کریں کہ فرد کی زندگی سے بھی دین نکل جائے۔ اس کی کئی مثالیں پچھلے 30-40 سال میں آپ کو ملیں گی۔ فرانس میں پوری تحریک اٹھی کہ کوئی عورت حجاب نہیں کرے گی، پردہ نہیں کرے گی، اور اس سے پہلے یہ مسئلہ آزادی کا تھا کہ آزادی ہے کوئی پردہ کرے یا نہ کرے۔ یہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہمارے ملک میں پردہ نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ فرد کی زندگی پہ قدغن اور قید لگانا ہے
کہ آپ پردہ نہیں کریں گی، آپ کی ذاتی زندگی میں بھی دین نہیں رہے گا۔ اتنی تحریک اٹھی کہ شہروں میں ہر جگہ ملک میں ایک وقت ہونا چاہیے اذان کا مقرر، اور صرف اس وقت اذان ہوا کرے گی۔ اور وزیر مذہبی امور جو اب تک حکومتوں کا اعلی کار بنتے رہے، انہوں نے اس پہ کانفرنس بلائی اور خوشامدی مولوی اکٹھے ہو گئے جن کے دل دنیا اور عہدے کی محبت سے بھرے پڑے ہیں، اور انہوں نے کہا جی بالکل اذان ایک ہی وقت میں ہونی چاہیے۔ بھئی آپ کو آخر اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اذان اگر مختلف اوقات میں ہوتی ہے؟ ظہر کی نماز 1:30 بجے ہوئی، 1:45 ہوئی، 2 بجے ہوئی، 2:15 ہوئی، مختلف مساجد میں اپنی مصلحت کے تحت بھی لوگوں نے اوقات متعین کر رکھے ہیں۔ اگر اذان 15 منٹ کی تاخیر آدھ گھنٹے میں ہوتی ہیں تو اس میں آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ یہ کون کہنے کی ہمت رکھ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ اپنے عہدے سے معزول کر دیے گئے تو یہ ان کی زندگی میں زہر گھولنا ہو جائے گا۔ وزارت مذہبی امور کے نمائندے آئے کہ وزیر مذہبی امور نے بھیجا ہے، بہت سلام اور دعا اور یہ اور وہ، اس پہ دستخط کر دیجیے۔ ہم نے کہا وہ کیوں بھی دستخط کرنے؟ ہمارے دستخط کرنے سے ہو کیا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، اور لینی ایک نہ دینی دو، ہمیں کیا تعلق ہے بھیا، جائیے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اب اذان ادھر ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے، ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ اتنی گہری چیزیں ہیں کہ کبھی آپ سوچیں کہ ہماری تنہائیاں تک ختم ہو گئی ہیں۔ وہ اللہ کی یاد کے لیے مومن کو جو ایک وقت چاہیے یا ملتا تھا، وہ تنہائی اب نہیں رہی۔ انہوں نے ہمارے لیے، ہماری طرف اور ہماری اجتماعی حماقتوں کا فائدہ اٹھا کر وہ چیزیں بہت سستی مہیا کر دی ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ ہم نے یو ایس اے میں، یورپ میں بارہا یہ دیکھا، اب بھی جو لوگ وہاں ہیں ان سے پوچھیں، 6 بجے سورج چمک رہا ہے اور پردے آگے کیے اور بچے سو گئے، اور 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے بچے نے نیند مکمل کی، کیونکہ اگلے دن اسے جا کر اسکول میں پڑھنا ہے۔ اور تہجد کا وقت اور فجر کے طلوع میں نماز میں بھی 3 گھنٹے باقی ہیں اور روڈز پہ گاڑیاں چل رہی ہیں، اس لیے کہ اس نے کام کرنا ہے، اسے پتا ہے کہ کام کیے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، تو وہ فجر سے بھی پہلے اپنے کام میں ہے، اور اس کے نتیجے میں انہیں کیا تعلق ہے مغرب کی نماز سے؟ وہ غروب آفتاب سے بھی پہلے سو جائے گا کہ مجھے اپنی نیند مکمل کرنی ہے۔ یہ سب لوگ جو یورپ امریکہ میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اپنی تنہائی کو انہوں نے بچایا۔ اب تک لندن جیسے شہر میں عصر کی نماز جو ہم کہتے ہیں عصر کا وقت، اس کے بعد دکانیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور مغرب کے ہوتے ہوتے اور مغرب کے فوراً بعد بس مارکیٹس ایسے یعنی آہستہ آہستہ چہل پہل کم ہو جاتی ہے، اور ابھی کتنے گھنٹے باقی ہیں؟ 10 گھنٹے 12 گھنٹے 14 گھنٹے باقی ہیں، اور لوگ اپنے گھر میں۔ ویکینڈز کی بات الگ ہے، لیکن وہ تنہائی ہے، وہ بچے کی نیند کا پورا کرنا ہے، وہ اپنی اولادوں کو وہاں کا ٹی وی دیکھنے سے محفوظ رکھنا ہے کہ ہمارے بچے اس ٹی وی کو نہیں دیکھیں گے۔
ایک ربائی سے گفتگو ہوئی اور یہودیوں کے مذہبی رہنما تھے، اور نیو یارک میں ایک لفٹ چلتی تھی، اب بھی چلتی ہوگی، اور وہ بچوں کو اسکول سے اٹھاتے تھے اور اوپر وائر ہے اور اس پہ لے جا کر جہاں بھی اترتے ہوں گے، تو اس کی حکمت پوچھی کہ یہ کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا ایک تو ہمارے یہ جو بچے ہیں اگر ٹرینز میں یا ایسے جائیں گے تو ٹائم بہت لگ جائے گا، رش بہت ہوتا ہے، اور دوسرے ہمارے بچے اگر ان ٹرینز میں سفر کریں گے تو یہاں پر عام پبلک میں چلے جائیں گے، اور پبلک میں جو بےہودگی ہے اور اخلاقیات نہیں رہے تو ہمارے بچے اس سے متاثر ہو جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو اس ماحول سے بچانا چاہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں رات کی تنہائیاں اور وہ اوقات جو اللہ کے ساتھ بسر ہونے چاہیے تھے وہ سب نظر ہو گئے ہیں موبائل کی، اور وہ سب نظر ہو گئے ہیں دیر تک چیٹنگ جاری ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، اور حکومت نے مشرف صاحب نے آ کے کارنامہ کیا اور انہوں نے کہا کہ نائٹ پیکج دے دو۔ نائٹ پیکج دے دیا۔ اب جب نسلیں تباہ کر چکے تو پھر آنے والی حکومت نے کہا کہ اس سے تو لوگوں کے اخلاق بہت بگڑ رہے ہیں اور بہت خرابی پیدا ہو گئی ہے معاشرے میں، اور شیشہ پہلے آزاد تھا اب اس سے خرابیاں پیدا ہونے لگی ہیں، لہٰذا اب اس پہ پابندی لگا دو۔ بھئی تمہاری اپنی اولاد جب تک گھر میں آگ نہیں پہنچی تب تک کوئی پرواہ نہیں، اور اب احساس ہوا کہ نائٹ پیکج بڑی بری چیز ہے، اور یہ چیزیں مگر اتنے لوگوں کا جنہوں نے معاشرے کو بربادی اور طلاق ان نوبتوں تک پہنچایا، کبھی کسی نے احتساب کیا ہے، اور ان مذہبی رہنماؤں کا احتساب کیا ہے کہ جنہوں نے کفر اسلام نعرے لگا لگا کر پوری نسل کو ملیٹنسی پہ لے آئے، کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جو آپ کرتے رہے یہ کیا تھا اور سزا دی ہے؟ وہ لوگ اللہ ہی جانتا ہے کہ ملوث تھے یا نہیں تھے، لیکن بنگلہ دیش کی حکومت نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت جوان لڑکے اور اس وقت انہوں نے بنگالیوں کو قتل کیا تھا، یہ ان پہ کے جرائم تھے اس جوانی میں، لہٰذا اب انہیں 80 سال کی عمر میں پھانسیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ ایک احتساب ہے۔ جب تک قوموں کے رہنما جو ہوتے ہیں غلط یا صحیح فیصلے کرتے ہیں، صحیح فیصلے کی تحسین اور غلط فیصلوں پر احتساب کا ہونا یہ عمل نہ رہے، تب تک قوموں کا جو پیڑ ہے پودا ہے اس میں کھاد نہیں پڑتی، قومیں نہیں بنتی۔ ایسے ہی بیچ میں بات آ گئی، ممکن ہے آپ کو فائدہ دے۔ یہ شملہ معاہدہ جب ہوا ہے تو بھٹو اور اندرا کے مذاکرات جو تھے، اس پہ اندرا گاندھی کی جو سیکرٹری تھیں انہوں نے یادداشتیں اپنی لکھی ہیں۔ دوپہر کے کھانے پہ جب بھٹو نے رسمن کہا کہ آپ کھانا شروع کریں تو اس نے بتایا اندرا نے کہ میں آج روزے سے برت رکھا ہے۔ پھر چونکہ پرانی دوستی تھی تو اس نے اسے مدعو کیا کہ شام کی چائے، ایک دن مدعو کیا کہ آج اکٹھے پئیں گے، تو شام کو چلے گئے۔ تو لکھتی ہیں کہ اندرا نے کہا کہ بھٹو جو ہونا تھا ہو گیا، قیدی ظاہر ہے کہ ہم رکھ نہیں سکتے اتنے، اور دنیا کے قانون کے بھی خلاف ہے، ہم آزاد کر دیں گے اور باقی معاملات بھی طے ہو جائیں گے، مگر میں تمہیں ایک
ایڈوائس کرتی ہوں اس پر غور کرنا اور اس پہ عمل کرنا. تو بھٹو ذرا الرٹ ہو کے بیٹھ کے تو اس نے کہا کہ یہ اس مشرقی پاکستان کے سانحے کے جتنے ذمہ دار جرنیل تمہارے ہیں نا، اس کا تجزیہ کر کے انہیں پھانسی پہ چڑھا دینا، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے تو یہ تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیں گے. اس کا یہ میری بات یاد رکھنا کہ جن لوگوں نے اس حد تک اپنے ملک کو نقصان دیا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے. اور ہوا وہی کچھ. بات یہ نہیں ہے کہ آرمی، بات یہ نہیں ہے کہ بیوروکریٹس، بات یہ بھی نہیں ہے کہ سول میں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ لیڈرشپ کا جب احتساب نہیں ہوتا اور انہیں منمانی کا موقع دیا جاتا ہے تو پھر اس قوم کا اللہ ہی حافظ. تو اب چونکہ شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ اذان ایک وقت میں ہوا کرے، اور وہ بھی کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے وہاں سعودیہ میں دیکھ لیا. بس یہ جواز کافی ہے کہ انہوں نے وہاں دیکھ لیا، اور کوئی شریعت کا علم نہیں، کچھ پتہ نہیں. تو مذہبی طور پر بھی اجتماعی زندگی تو دور کی بات رہی، فرد کی زندگی میں بھی دین نہیں ہونا چاہیے. یہ دوسری مثال اس کی. اس کی تیسری مثال اب یہ جو آئی ہے، بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے. 56 میں غالباً اس وقت کی حکومت نے یا پھر ایوب خان کے دور میں ایک قانون پاس ہو گیا تھا کہ سپیکرز جو ہیں یہ بند کیے جائیں اور اس میں واز نہیں ہوگا. اچھا تھا، ختم ہو گئی بات. اب اس پہ عمل ہو رہا ہے، اور اب وہ دن آئے گا جس دن سپیکرز میں اذان پر پابندی ہوگی. اب وہ نسل پیدا ہو گئی ہے، اور اگر حکومت پابندی لگائے تو اب سالوں میں یہ ہو سکتی ہے، چند سالوں میں، کیونکہ اس کے خلاف ریزسٹنس نہیں ہوگی، اور بہت سے لوگ شکر ادا کریں گے خدا کا کہ اب اذانوں پہ پابندی لگ گئی. یہ اب فرد کو اپنا دین چھپانا ہے. اگر وہ دین کا اظہار کرے گا پٹائی ہوگی، دین کا اظہار کرے گا مار پڑے گی. اس کی ایک اور بڑی واضح مثال آپ دیکھیں، یہ سعودیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے. آخری مرتبہ جب حاضری ہوئی تو حرم شریف میں بیت اللہ کے بالکل سامنے حتیم کی طرف ایک مرد ہے اور ایک عورت کے ساتھ ایسی بے حیائی کی تصاویر کھنچوا رہا ہے کہ ہم جیسے نالائق ان کے لیے برداشت کرنا مشکل تھا. تو اسے طواف کے دوران ہی ہاتھ مارا کہ کیا کر رہے ہو، خدا کے گھر میں بیوی ہوگی، بربنائے حسن زن. اور آگے پولیس والے کھڑے تھے. ہم نے ان سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے دیکھا اور فوراً کہے انہوں نے الگ کیا. یہ اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. اس لیے کہ وہ جو متبع ہوتے تھے وہاں پہ، جو اس قسم کی چیزوں کو منع کرتے تھے حرم میں، وہ ہٹ گئے. اور اب اخلاقی ارتداد جو سعودیہ میں شروع ہوا ہے، کوئی نہیں ہے جو اس پہ بند باندھ سکے. یہ اخلاقی ارتداد بڑھے گا، اور چند سالوں میں اتنا بڑھے گا کہ ہم لوگ شکر کریں گے کہ اللہ کا شکر ہے ہم دین پر ہیں. اور یہ اخلاقی ارتداد دیکھو.
ابھی حال ہی میں مظاہرہ آیا ہے، الٹی عبایا پہن کے خواتین نے مظاہرہ کیا ہے۔ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں، ہر 2-4 سال بعد کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو یہ تقاضا کرتا ہے کہ فرد اگر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس دنیا میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ یہ پچھلے 30-40 برس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے کسی کو فکر نہیں ہے کہ بحیثیت مجموعی ہم کہاں جا رہے ہیں، گھر کہاں جا رہا ہے، خاندان کہاں جا رہا ہے۔ یہ جتنی دینداری ہم میں ہے نا، یہ دینداری خالصتاً عقل سے کام لیا جائے تو ہم اس پہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں، خدا کا عذاب آنا چاہیے اس دینداری پہ۔ یہ دینداری نہیں ہے، یہ نفاق ہے۔ یہ نفاق ایسا گہرا جڑوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ہم پہ ایمان کی حالت کیوں نہیں طاری ہوتی، ہمارا ایمان کیوں نہیں روکتا ہمیں کہ ہماری تنہائی پاک ہو جائے، ہمارا ایمان کیوں نہیں ہمیں اس بات تک لے کے آتا کہ ہمیں اپنی گفتگو میں غصہ ہو یا خوشی ہو سچی بات کہنی چاہیے۔ ہمارا ایمان اس بات پر نہیں لے کے آتا کہ زکوٰۃ دینی ہے تو خوشی سے زکوٰۃ دے اور اللہ کے لیے قربانی دے۔ یہ صرف آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب کا ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا میں آخری بار اللہ کے خوف سے رویا تھا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخری نماز میں نے کون سی ایسی پڑھی تھی جب مصلی سے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آخری مرتبہ تنہائی زندگی میں کون سی ایسی تھی جسے میں نے چھپایا تھا کہ کسی کو اطلاع نہ ہو اور میں اپنے پروردگار کے لیے یہ کام کروں۔ وہ نیکی جس کا اللہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا، وہ انسان کی مغفرت کے لیے بہت کافی بن جاتی۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کے لیے میں نے آج کیا قربانی دی ہے، خدا کے لیے آخری مرتبہ کیا قربانی پیش کی تھی، اللہ کے لیے کب اپنی کسی پسندیدہ چیز کو جس سے اتنی محبت تھی کہ اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا تھا، وہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ سوٹ، وہ کپڑا، وہ بستر، وہ کمبل جو مجھے نہایت عزیز تھا، میں نے آخری مرتبہ کب اسے دل پہ پتھر رکھ کے جبر کر کے یا خوشی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیا تھا، یہ سوچ کے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ نے کہا تم خدا کا قرب اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبت والی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ لوگو نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو یا مغرب کی طرف، ولکن البر، نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا۔ میں نے کب اپنے ایمان کی تجدید کی اور کس وقت میں نے سوچا کہ یہ چیز مجھے، یہ ہیٹر بہت اچھا لگتا ہے، یہ قلم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، یہ فائل مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میرا لیپ ٹاپ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں کوئی دوسرا خرید لوں اور اس سے چونکہ محبت ہے میں کسی غریب بچے کو دے دوں کہ بیٹے یہ لیجئے کام کیجئے اللہ کی راہ۔
یہ حادثہ کبھی زندگی میں پیش آیا ہے؟ حادثہ اس لیے کہ ہم نے کیا جو نہیں. کب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعلق میں رو دیا. ہم اتنے حیران ہوتے ہیں کہ عملاً اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے، لیکن حاجی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے جاتے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، بسوں میں بیٹھے ہوئے گپیں مار رہے ہوتے ہیں، اور ذرا احساس نہیں ہوتا کہ دل میں یہ کبھی بھی آئے کہ اے رب ساری زندگی اس در پہ بسر کرنی تھی، کیسے چھوڑ کے جا رہا. مجبوریاں ہیں، نہیں رہا جا سکتا. لیکن یہ جو جدائی ہے، مدینہ منورہ سے چلے جانا ہے، کاش مر جاتے اور یہیں کی مٹی میں مل جاتے. یہ کب آخری مرتبہ ہوا تھا؟ ایسے ہیں جو ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں اور کبھی انہیں افسوس ہی نہیں ہوتا. یہ محبتیں کہاں ہیں؟ 10 محرم کو پیٹنے کے لیے اور رونے کے لیے اتنے اسباب اور سامان ہوتے ہیں. کوئی آئے اور پھر وہ قصے بیان کرے اور پھر رونے پہ آمادہ کرے، تب جا کر کہیں کربلا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی محبت بیدار ہو، اور پھر شہادت پہ کوئی روئے. یہ بھی کوئی محبت ہے کہ رونے کے لیے تیار کرو؟ محبتوں میں تو کسی کو کانٹا چبھ جائے تو دوسرے کی جان پہ بن جاتی ہے. کوئی تھوڑی آتا ہے رلانے کے لیے ایسے. یہ کون سا دین ہے؟ اس لیے آدمی سوچے کہ میں خود کس مقام پر کھڑا ہوں. اور وقت یہ ہے کہ تنہائیاں بھی نہیں رہی. انہوں نے اپنی تنہائی کو محفوظ رکھا ہے، بچوں کو محفوظ رکھا ہے. یو ایس اے میں ایک جگہ محلے میں کسی خاتون نے دیکھا تو دین کی کوئی بات پوچھنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ شام کو چائے پہ بات کرنی ہے. تو چلے گئے، چند دن وہاں رہنا تھا. تو اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے اسلام کے بعض مسائل پہ بات کی، مگر درمیان میں یہ کہہ کے اٹھ گئیں کہ میں صرف 5 منٹ میں آتی ہوں. پردے کھینچے، بچوں کو سلایا، جو ضروری چیزیں تھیں اپنے بچوں کے لیے مہیا کی، اور پھر آ کے بیٹھ گئی. تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے، اسکول جانا ہے، اور سورج نظر آ رہا تھا، ابھی عصر کا وقت بھی نہیں ہوا تھا. ہمارے ہاں تنہائی ہی نہیں رہی. اس لیے کہ دنیا جہان کی خبروں میں جھانکنا، جھک مارنا یہ ضروری ہو گیا. دجال کے آنے سے پہلے اب تک دنیا کا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش یہ انٹرنیٹ ہے. ابھی تک اتنی بڑی آزمائش نہیں آئی. پہلی آزمائش تھی وہ ریڈیو، پھر ٹی وی، پھر ہوتے ہوتے اب تک انٹرنیٹ آیا ہے. اس سے بڑی آزمائش ابھی دنیا نے نہیں دیکھی. اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق شعوری طور پر نہیں ہے، اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ان سارے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی اپنی سطح پر ہم اپنے آپ کو منافق سے مومن بنا لیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم کسی طرح مومن بن جائیں، نفاق سے اپنی جان چھڑا لیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامات بتائی ہیں، اور یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے. فرمایا ہے کہ انسام وصلہ، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور اگرچہ وہ روزہ رکھے، لیکن وہ پکا منافق ہے جو یہ کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. یہ اتنی بڑی لعنت پڑی ہے
کہ اوپر سے لے کے نیچے کی سطح تک جھوٹ بغیر ضرورت کے بھی ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی. معاشرتی سطح پر جو دین نکل گیا ہے نا، آپ کبھی غور کریں تو دین کی نسبت سے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے. بچہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے میں مصروف تھا، ابو نے بلایا ہوا تھا، یار گھر میں کام ہوتے ہیں ان میں لگا ہوا تھا. اور حیران ہوتا ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے غیرت آتی ہے کہ ایسی اولاد مر جائے تو اچھا ہے جس کو زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لینا برا لگتا ہے. یہ اب جو جدید نظام تعلیم کے بچے ہم دیکھتے ہیں، اس سے کہیں مجبوری سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا پڑ جائے تو یہ بدبختی تھوڑی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے لیے عار کا موجب بن جائے. حضرت برا رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو یہ اموی ان کی اور خرابیوں کے علاوہ ایک بڑی چیز یہ تھی کہ صحابہ پہ تنقید کرتے تھے. یہ ان سب میں عذاب تھا. اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کسی کو بددعا دینی ہوتی تھی تو اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ یہی کہتے تھے کہ خدا اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے، یہ دیکھو کیسا بدبخت. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس نے کہا یہ دیکھو تمہارا محمدی آیا ہے، ٹھگنا، موٹا. تو حضرت برا رضی اللہ عنہ نے سن لیا اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنا، اس کا تانا دیں گے لوگ. یہ اتنی بری چیز بن گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا اس کے لیے عار ہے. اب یہ بچے پیدا ہو گئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا ان کے لیے ذلت کی بات ہو گئی ہے، دین سے انتساب ذلت کی بات ہو گئی. اس لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ منافقت سے نکال کے اپنے آپ کو ایمان میں لایا جائے، آدمی مومن بنے. ایک طرف ہو جائے پھر کافر ہو جائے والعیاذ باللہ، لیکن یہ نہ کرے. اور ایمان ایسا جس کا عملی زندگی پہ اثر مرتب ہوتا ہوا دکھائی دے. تہذیب نے، اور خاص طور پہ بر صغیر کی تہذیب نے اسلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اسلام کو قبول کیا ہے یہاں کی تہذیب. اور کسی بھی مملکت کی تہذیب، کسی بھی خطے کی تہذیب جو اسلام کو یا کسی بھی دین کو قبول کر لیتی ہے، اس کے شعائر کو باقی رکھنا یہ فرض ہو جاتا ہے. کوئی احمق ہی ہوگا جو اس بات کو کہے کہ کتاب و سنت سے کوئی نص بتاؤ. ہمیشہ جہاں کی بھی تہذیب اور ثقافت میں کوئی بھی رنگ غالب آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ شعائر کو، کچھ علامات کو مقرر کرتا ہے. ہمارے ہاں بھی علامتیں مقرر ہیں. وہ دین کی جو علامات جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے، بہت سی ہیں. جتنے یہ اخلاقیات کے دعوے دار ہیں نا، جتنے، اور ڈھنڈورا پیٹتے رہتے ہیں کہ ہم نے یورپ کو دیکھا ہے اور میں ماڈرن آدمی ہوں اور میں ویل مینرڈ ہوں اور اس طرح کی چیزیں.
انہیں اس بات پہ ذرا شرم محسوس نہیں ہوتی کہ جن اخلاقیات کا میں پرچارک ہوں اس کی اصل ویسٹ کا معاشرہ ہے، اتباع سنت نہیں۔ وقت کی پابندی کرتا ہے، اس لیے کہ امریکہ میں وقت کی پابندی ہوتی ہے۔ ہمیں اس پہ اصرار ہے کہ آپ یہ کہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر کام کے لیے کوئی ٹائم رکھا ہوا تھا اور اس پہ وہ کام کرتے تھے۔ اخلاقیات کی اصل یہ ہے، اخلاقیات کی اصل یہ نہیں ہے کہ یورپ وقت کی پابندی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے اتنے پابند تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دور بیٹھ کے بھی بتا سکتے تھے کہ اس وقت وہاں کیا عمل ہو رہا ہوگا، اس وقت کیا کر رہے ہوں۔ طے شدہ بات تھی کہ فجر کی نماز اور اشراق سے فارغ ہو کے جس اہلیہ کے ہاں رات گزارنی ہوتی تھی وہیں دن کو صبح تشریف لے جاتے تھے۔ یہ علامت تھی اس بات کی، اور لوگ اپنے کاروبار، مصروفیات، جو بھی انہوں نے پوچھنا ہوتا تھا، پھر وہ حاضر ہو جاتے تھے اسی گھر میں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پتا ہوتا تھا کہ رات کو بھی اور دن کو بھی۔ یہ بات اس حد تک پکی تھی، اس حد تک پابندی تھی کہ امہات المومنین رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آپ جاتے ہیں تو لوگ بہت تحفے وہاں بھیجتے ہیں، اور جب ہمارے گھر آتے ہیں تو کوئی کچھ نہیں بھیجتا، تو آپ عائشہ کے اور ہمارے معاملے میں انصاف کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عائشہ کے بارے میں مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کرو، تم جانتی نہیں ہو میں عائشہ کے ہاں لحاف میں لیٹا ہوا ہوتا ہوں اور اللہ کے فرشتے وہی لے کے آتے ہیں مجھ میں۔ وہ اس مقام کی بلند خواتین تھی۔ لوگ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب، ان کی محبت، وہ عین ایمان ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی تحفہ پیش کریں، اس پہ خوشی کا اظہار کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے، یہ ایمان ہے۔ اس لیے جتنے اخلاق کے داعی اور پرچارک نظر آتے ہیں، ان کی اصل اتباع سنت نہیں ہے، ان کی اصل یہ ہے کہ انسانیت کے بت کو پوجو، چاہے حلال کرو چاہے حرام کرو۔ انسانیت اسلام نے بھی سکھائی ہے، اچھے اخلاق اسلام نے دیے ہیں، بتائے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اپنے نفس کے اعتبار سے نیکی کرتا ہے، اس میں سنت، کتاب، حدیث کوئی چیز نہیں۔ وہ نیکی آدمی اپنے نفس کی خوبی کی بنا پہ کرتا ہے۔ ہمیں کون سا اصرار ہے؟ دین کے اصول سے ناواقف ہیں وہ لوگ جو ہر نیکی کو کتاب و سنت سے جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور انسان کے نفس میں فسق و فجور بھی اور نیکی کا جذبہ بھی۔ تقوی، بلند ترین نیکیاں، وہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے انسان کے نفس میں۔ کبھی انسان اس بنا پر نیکی کرتا ہے اور کبھی کتاب و سنت کی بنیاد پہ نیکی کرتا ہے۔ نفس انسانی میں یہ خوبی ہے اور خرابی بھی ہے۔ انسانیت کے ساتھ نیکی بالکل اپنے نفس کی بنا پر بھی کرتا ہے۔ گورے ہر اچھا کام جو کرتے ہیں یہ کتاب و سنت کچھ بھی نہیں، ان کی انسانیت اندر کی جذبہ نیکی اسے آمادہ کرتا ہے، بڑی اچھے اچھے نیکی کے کام ہوتے ہیں۔ یہ جب سیکھتا ہے اس کو تو اس کی پیروی میں نیکی کا کام کرنا ہے۔ مثلا یونیورسٹی بنانی ہے، اب اس کے لیے اس شخص کے نزدیک جو اپنی حلال اور پاکیزہ کمائی میں سے، تنخواہ میں سے 10,000 روپے دیتا ہے، وہ اور ایک رنڈی کا ناچنا دونوں برابر ہیں۔ وہ کہتا ہے یونیورسٹی بنانی ہے، 1,000 روپیہ تم دو، 10,000 روپیہ تم دو اپنی تنخواہ سے، حلال تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور وہ اس کے ناچنے سے جو پیسہ آئے گا جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہو، یہ تمہارا حلال ہو، دونوں میرے لیے برابر ہیں، مجھے یونیورسٹی بنانی۔ یہ کون سے اخلاقیات ہیں؟
جہاں حلال اور حرام کی تمیز بھی نہ رہے، جہاں یہ نہ اندازہ ہو کہ میں یہ حرکتیں کر کے اپنی نئی نسل کو کیا پیغام دے رہا ہوں، اپنے آئندہ آنے والے بچوں کو کیا کہہ رہا ہوں کہ یوں بھی جائز ہے اور یوں بھی جائز ہے۔ یہ وہ شخص ہی کر سکتا ہے جس کے اخلاقیات کی بنیاد اللہ کا دین نہ ہو۔ تہذیب جن اثرات کو قبول کرتی ہے اور تہذیب جن چیزوں کی بنا پر بنتی ہے، وہ استوار ہوئی ہوئی تہذیب جب کسی بھی چیز کا کلمہ پڑھ لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس تہذیب میں وہ اثرات آئیں گے، در کر آئیں گے۔ اسے ہم اپنی معاشرتی زندگی میں، جیسے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ منافق سے ہم مسلمان بنیں، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی تہذیب میں جو شعائر مقرر ہو گئے ہیں ان کو قائم رکھیں۔ وقت یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ عصر کی نماز آج کل 5 بجے ہو رہی ہے، اس کے بعد بات کریں گے۔ اچھا 5 بجے وقت نہ رکھیے کہ وہ تو نماز کا وقت ہوتا ہے نا، 5:30 رکھ لیجیے۔ یہ شعائر ہیں اسلام کے متعلق۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی وہ ہماری اس بر صغیر کی تہذیب سے ہٹ جائے گا، نکل جائے گا، نہیں ہو سکتا۔ وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ تہذیب کی علامت ہے۔ آپ نے بتایا کہ اپنی میت کو جب قبر میں اتارو، اور دوسرا موقع شاید یہ فرمایا ہے کہ سونے سے پہلے فرمایا یہ پڑھو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے اس نیکی کا آغاز کرتا ہوں، اسے کرتا ہوں، اس میت کو قبر پہ اتارتا ہوں، اور اے رب میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ملت رسول اللہ میں یہ کرنے والا اس کام کا، یا یہ میت میں گواہی دیتا ہوں اللہ یہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ اگر مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ میں یہ جو تدفین کا کام کر رہا ہوں، میت کو جلانے کی بجائے، میت کو گنگا میں بہانے کی بجائے، میت کو کچھ اور کرنے کی بجائے، یہ میرا فعل اس بات کی دلیل ہے کہ میں آپ کی امت میں سے ہوں، یا پھر وہ کہتا ہے کہ اے رب یہ جو آ رہا ہے نا اس کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ میرے علم کی حد تک کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، اس پہ مہربانی فرما۔ کئی لوگوں کو دیکھا قبر میں اتارتے ہوئے میتوں کو، مگر شاید ہی کوئی ایسا ملا ہو، شاید جس نے کبھی اتنی آواز میں بھی یہ جملہ پڑھا ہو کہ اپنے کانوں کو سنائی دے، اس لیے کہ آتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ یہ دین کے شعائر میں سے ہمارے ہاں اب ایسے روشن خیال پیدا ہونے لگے ہیں کہ اگر میں کسی فلاں ملک میں وفات پا جاؤں تو مجھے بھٹی میں جلا دیا جائے، اور ہے پھر بھی وہ مسلمان ہی، اب اس کا اسلام جاتا ہی نہیں ہے، اس سے پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے۔ یہ تہذیب میں جو دین کے شاعر، اللہ کے نیک بندے، صلحاء، ان کی مجلس بہت بڑی چیز ہے، غنیمت ہے۔ اگر اس زمانے میں کوئی صالح آدمی مل جائے تو بسا اوقات ایک ایک مجلس مہینوں اس کا اثر قائم رہتا ہے۔ وجہ اس کی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہدایت کا سامان بنتا ہے۔ قربانی کا گوشت یہ اللہ کے شعائر میں سے، ان جانوروں کا احترام کرنا، اپنی اولادوں کو سکھانا کہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ لا تحلوا شعائر اللہ، وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے ان کی توہین نہیں کرتے۔ اس جانور کو مارنا نہیں ہے، اس کی توہین نہیں کرنی، مسجد ہے اس کی توہین نہیں کرنی۔
اس لیے تہذیب میں جو دین کی نمائندگی کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنانا، یہ فرد کی سطح پہ دین کو محفوظ رکھتا ہے، خاندان کی سطح پہ دین کو محفوظ رکھتا ہے۔ کوئی وقت تھا، آپ پرانے مسلمانوں کی سوانح عمری پڑھیں تو آپ کو کئی جگہ پہ ملے گا کہ میں بچپن میں تھا، آنکھ کھلتی تھی والدہ کی تلاوت سے، والد اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے، اس سے پھر نیند سے میں بیدار ہوتا تھا، سنتا تھا۔ والد رات کو آتے تھے اور ہمیشہ پوچھتے تھے کہ بیٹے سونے سے پہلے وہ جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لی؟ تو بچہ میں تھا، بتاتا تھا کہ ہاں ساری دعائیں، کہتے اب سو جاؤ۔ یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ تربیت تھی۔ وہ دادی اور نانی کی سنائی ہوئی کہانیاں وہ عمر بھر اپنا اثر رکھتی تھی، کیونکہ ذہن کا ڈھانچہ بدل جاتا تھا، وہ قبول کرتا تھا نیکی کو اور اللہ کے ساتھ تعلق۔ یہ فرد کی سطح پہ اگر دین کو قائم رکھنا ہے تو یہ ضروری ہے، وگرنہ اب ان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انفرادی سطح پر بھی دین ہوا تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے۔ کسی فرد میں اگر اسلام کی کوئی خوب اور اسلام کے ساتھ تعلق کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو اس کی پروموشن نہیں ہوگی، یہ اگلے عہدے پہ نہیں جا سکتا، اس شخص پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ سچ بولتا ہے۔ کہیں بھی سچی بات کہہ دے گا تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، عہدے نہیں دیے جا سکتے۔ یہ حقیقت کیا ہے اس کی؟ تہ میں یہ جذبہ ہے کہ ہمیں ایسا فرد بھی قابل قبول نہیں ہے جس کا دین اس کی زندگی تک محدود ہے، وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا مگر دین پہ عمل کرتا ہے، یہ بھی ریجیکٹڈ مال ہے۔ اور ایک آخری اور بھی چیزیں ہیں، لیکن آج کی نشست میں آخری چیز، ایک کام کرنا چاہیے ہم سب کو، اور وہ یہ کہ دھیرے دھیرے یہ عادت بنانی چاہیے کہ نماز اس وقت تک نہ چھوڑی جائے، مصلی اس وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک کم سے کم یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے یہ شعوری طور پر اللہ کے ساتھ تعلق میں پڑھی ہے، عادت کو نہیں نبھایا۔ فتوے کی زبان چھوڑ دیں، چاہے وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے اور تیسری مرتبہ پڑھنی پڑے، کم سے کم اتنا ہی تسلی ہونی چاہیے دل میں کہ جو 2 رکعتیں پڑھی ہیں یہ ٹھیک ہیں، بس اللہ کے ساتھ تعلق میں پڑھی ہیں، شعور کے ساتھ پڑھی ہیں، اس جذبے کے ساتھ پڑھی ہیں کہ میں اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میں آپ کو سجدہ کر رہا ہوں، اور تیرے علاوہ کائنات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سر کسی اور کے در پہ جھک جائے۔ میں رکوع کر رہا ہوں اور اللہ تیرے لیے رکوع ہے، قطعاً کبھی بھی میں کسی کے سامنے رکوع کروں کیوں؟ دعا مانگ رہا ہوں، بس یہیں سے مانگنا ہے اور کہیں نہیں مانگنا۔ مسئلہ حل ہوتا ہے ہو، نہیں حل ہوتا اس کی مصلحت آپ جانتے ہوں گے، مگر مجھے کہیں نہیں جانا۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان پہ درود شریف کا پڑھنا اور ادب اور تعظیم کے جملوں کا اضافہ کرنا، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جائیں گے، ہم کہتے ہیں سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ 2 کام کرو، ایک تو جتنا وقت گزارو وہ درود شریف، جس میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تم میں سے چاہتا ہے کہ دیگوں کے حساب سے بھر بھر کے اسے قیامت میں ثواب ملے، اسے چاہیے کہ یہ درود شریف پڑھا کرے۔ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، ہم نے چھپوا بھی دیا ہے، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں کہ یہ پڑھو ایک، اور دوسرے وہاں پر جتنا بھی وقت گزارنے کا موقع ملے، بہت آسان ہے
کہ درود سے بھی افضل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پیش کرنا، یہ درود سے بھی افضل ہے۔ بس یہ پڑھتے رہو سلام، یہ جو نماز میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس کو پڑھتے رہو۔ اگر ہم صالح ہیں تو اللہ کی وہ رحمتیں جو وہاں پر نازل ہو رہی ہیں اس میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ حصہ ہمارا بھی آ جائے گا۔ سلام بھیجو، نماز میں بھی پڑھتا ہے آدمی السلام علیکم ایھا النبی، اتنا تو ہونا چاہیے کہ جب پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب احترام دل بھر جائے کہ ان کے بڑے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یار یقین مانو کائنات میں کسی کے اتنے احسانات ہیں ہی نہیں۔ اللہ کی راہ دکھائی، اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف کرایا، کوئی نہیں کر سکتا تھا، کوئی ہے ہی نہیں جو کر سکتا، اور اللہ کی صفات کا تعارف کرائے اور کہے کہ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ خوبی ہے، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی، عقیدے کو ٹھیک کیا، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی ذمہ داری اٹھائی کہ تم میری بات مانو، یہ تمہاری آخرت درست ہو جائے گی، حرام اور حلال کی تمیز سکھائی، رشتوں کا تقدس سکھایا، عدل کی تعلیم دی، گارنٹی دی کہ جو میں کہتا ہوں یہ سب حق ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ تھوڑے احسانات ہیں ان کے، صبح سے شام ہو جائے زندگی کی، اگر آدمی ان کے احسانات پر غور کرے کہ انہوں نے میرے لیے کیا کیا کیا، مجھے کیا کیا تعلیم اور تلقین کی، پیدائش سے لے کے اور قبر پہ مٹی ڈالنے تک کی ہر چیز سکھائی، اور کسی کا محتاج نہیں رہنے دیا کہ فلاں تہذیب کا اثر، فلاں تہذیب کا اثر، تم اپنی تہذیب خود بناؤ گے، تم اپنے قرب کی رائیں میرے کہنے کے مطابق خود جانچو گے، دیکھو گے، پرکھو گے، اس پہ عمل کرو۔ ہم سب کو چاہیے کہ کم سے کم نماز اس درجے کی تو ہو کہ اطمینان ہو جائے کہ یہ جو نماز میں نے پڑھی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے، اور اگر یہ دل گواہی دینے لگے کہ یہ نماز کچھ نہیں ہے، جو کرتے رہے ہو نا کہ خدا کے علاوہ باقی ساری دنیا سے تعلق رہا، اور اللہ تعالی کو چھوڑنے پر خوشی، یہ کوئی چھوٹا سا جرم ہے، نہ رکوع پورا، نہ سجدہ پورا، نہ قیام، نہ ان صورتوں کو پڑھنا جن صورتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مسجد میں، ایسے جیسے قید اور جال میں پھنس گیا کہ جان چھٹے اور خوش ہوتا ہے باہر نکل کے۔ یہ نماز ہے؟ کیا چیز ہے؟ جمعے کے دن مغرب کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں فرض میں قل ھو اللہ پڑھا کرتے تھے۔ کوئی مسجد ایسی بتانا جہاں پر اس کی پابندی ہوتی، کوئی نہیں کرتا، پتہ ہی نہیں علماء کو بھی، انہیں اور تھوڑے کاموں سے فرصت ہے، انہیں پوری امت کی اصلاح کرنی ہے، اپنے ملک کی اصلاح کرنی ہے، سیاست میں کردار ادا کرنا ہے، کاروبار کرنے ہیں، کیا کیا بیچاروں کے ذمہ کام ہے، فرصت تھوڑی ہے کہ ان چیزوں کو بھی وہ دیکھیں۔ اس لیے خوشی ہوتی ہے اللہ کو چھوڑنے پہ، اور ایسا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے کہ دین سے مکمل بیزاری اور اللہ کو چھوڑنے پہ اس کا دل بڑی خوشی سے خدا کو گھر سے نکال دے۔ یہ شادیوں کے موقع پہ کیا ہوتا ہے، ایک خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر بٹھا دیتے ہیں کہ آپ بعد میں تشریف لائیے گا، فی الحال آپ کی کوئی گنجائش نہیں گھر۔ ولیعوذ باللہ، یہ عملاً یہی ہوتا ہے، ہر موقع پہ یہی ہوتا ہے۔ تو نماز تو کم سے کم ایسی ہو، نہیں ایسی تو دوبارہ پڑھے، یہ فتویٰ نہیں ہے، مگر یہ کہ پھر دوبارہ پڑھے، تیسری مرتبہ پڑھے، اسے
کبھی تو اپنے نفس کو سزا دینی چاہیے کہ جو تم نے کیا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے ہاں حاضری اس کے دربار میں یہ اس قابل نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نماز کو سنت کے مطابق پڑھے. جتنا وہ سنت سے قریب تر ہوتی جائے گی اتنا ہی اللہ کے قرب کا موجب بنے گی، اللہ کا قرب اتنا ہی زیادہ حاصل ہوتا ہے. آسان ترکیب. رکوع تو کرنا ہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جھکتے تھے رکوع میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی کمر پہ اگر پانی سے بھرا ہوا پیالہ رکھ دیتے تو وہ نہ چھلکتا، اتنا جھک جاتے تھے. سجدہ کیسے کرتے تھے، قیام کیا تھا، یہ سب چیزیں علم کی پھر محتاج ہو جاتی ہیں. اور وہ علم جو بندگی سکھاتا ہے اور وہ علم جو اصل اخلاقیات کی بنیاد فراہم کرتا ہے وہ بھی ہماری ملکی تعلیم اور نصاب کی سطح میں بالکل نکال کے رکھتی ہے. یہ نصاب دیکھیں، مسلمانوں نے تو کبھی بھی کوئی ایسا علم، ایسی تعلیم حاصل ہی نہیں کی تھی، ایسا نصاب انہوں نے پڑھا ہی نہیں تھا جس میں اخلاقیات نہ ہو. کبھی بھی مسلمانوں نے ایسا نہیں کیا. اور مسلمان کیا، جیپنیز ان کی کتابیں، چائنا والے ان کے نصاب تعلیم، بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی اخلاقی درس سبق. اور مسلمان اس سے بھی آگے تھے کہ ایمانیات کی بحث کہ ایمان کیا چیز ہے. سعودیوں نے اپنے نصاب میں رکھا ہے. خدا کی توحید، رسالت، بعض چیزیں رکھی تھیں، اب بھی ہیں، لیکن اب وہ کب نکلتی ہیں؟ یہ جو اخلاقی ارتداد پھیل رہا ہے نا اس کے نتیجے میں ایک دن وہ بدلے گا. تو اس لیے جو بات اصل تھی یہ کہ اب فرد کی زندگی میں بھی دین نہ رہے، ہم نہیں برداشت کریں گے اب ان کا پیغام یہ. تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ایک تو یہ کام کرنا چاہیے کہ اپنی شخصیت کا جائزہ لے کے ہم منافقت سے ایمان کی طرف آئیں. اور دوسرے جتنی بھی اخلاقیات ہیں اس کی اصل سنت بنائیں، نہ کہ یورپ کا طریقہ. اور تیسری چیز اپنی نماز کو چیک کرنا چاہیے. مصلی اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے کہ اچھا میں بس یہ اتنی اللہ کی بندگی ہے، خدا کی توفیق سے بس ایسی اچھی نماز اللہ نے نصیب فرمائی. گھنٹہ ہو گیا؟ اچھا.